اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین معجل فرجہم۔ ہمارا درس اور گفتگو چل رہی ہے سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں، جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ عز و جل مومنین کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے اے ایمان والو، بہت سارے ظنون سے پرہیز کرو، بدگمانیوں سے، گمانوں سے پرہیز کرو، اس لیے کہ بہت سارے گمان ایسے ہیں کہ جو گناہ ہیں۔ اور پھر فرماتا ہے ولا تجسسوا، اور تم ایک دوسرے کے بارے میں جستجو بھی نہ کرو، تجسس نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اس سے کراہت کرتے ہو، بس تم اس میں کراہیت رکھتے ہو اس مسئلے میں، اس معاملے میں۔ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ توبہ کا قبول کرنے والا اور بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے اس سلسلے کے بارے میں بیان کیا۔ اب تجسس کی آج نوبت ہے کہ تجسس نہ کنید، یعنی اللہ عز و جل فرماتے ہیں تجسس نہ کریں، آپ جاسوسی نہ کریں، ایک دوسرے کے راز کو فاش نہ کریں۔ اور ان سب کے اثرات اور ان سب کے نتائج آپ کے سامنے گزشتہ دروس میں بیان ہو چکے کہ سوء ظن کا نتیجہ کیا ہے، تو تجسس کا نتیجہ کیا ہے، تو پھر جو ہے وہ تجسس غیبت کا نتیجہ کیا ہے۔ یہ سب چیزیں ہم گزشتہ دروس میں بیان کر چکے۔ کہہ رہے ہیں کہ تجسس نہ کنید، اللہ عز و جل فرماتا ہے تجسس نہ کریں۔ جی دین قرآن بسرات تمام تجسس رات در آئے فوق منع نمودے۔ ہم نے اس بات کو دیکھا کہ قرآن کریم نے اوپر والی آیت میں وضاحت کے ساتھ بالکل کھلے لفظوں میں صاف صاف تجسس کو منع فرمایا ہے، منع نمودے منع فرمایا ہے۔ وازن جا کے ہیچ گونے قید و شرطی برائے ان قائل نہ شدے، اور آیت میں کسی بھی طرح کی کوئی قید اور شرط نہیں ہے تجسس کے نہ کرنے کی، یعنی تجسس کو منع کیا اللہ عز و جل نے، تو اس منع میں کسی بھی طرح کی کوئی قید و بند نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ مطلقاً منع کیا تجسس کو یہاں پر۔ صحیح، برائے ان قائل نہ شدے نشان میں دہل جستجو کری در کار دیگران و تلاش برائے افشائے اسرار انہا گناہ است۔ تو یہ اس بات کا پتہ دیتا ہے، یہ بات یعنی اللہ عز و جل کا مطلقاً اصلاً صراحت کے ساتھ تجسس کو منع کرنا اس بات کا پتہ دیتا ہے، اس بات کو سمجھاتا ہے۔ اس سے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ جستجو کرنا کسی دوسرے کے بارے میں، دوسروں کے عیوب کو تلاش کرنا، دوسروں کے رازوں کو فاش کرنا گناہ ہے۔ یعنی اللہ عز و جل کا صراحت کے ساتھ تجسس کو منع کرنا اور اس میں بغیر کسی قید و شرط کے اس کو منع کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تجسس، عیب جوئی، دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرنا
دوسروں کے رازوں کو فاش کرنا یہ گناہ ہے. البتہ ولی البتہ قرائنی کے در داخل و خارج آیا است نشان می دهد که این حکم مربوط به زندگی شخصی افراد است. لیکن قرائن کے جو آیت کے خارج و داخل میں ہیں یہ پتہ ہے کہ حکم مربوط ہے، یعنی یہ حکم تجسس نہ کرنے کا حکم مربوط ہے انسان کی ذاتی اور نجی زندگی کے بارے میں. یعنی آپ کسی کے پرسنل ذاتی نجی راز فاش نہ کرو، کسی کے اسرار فاش نہ کرو، کسی کے بارے میں جستجو نہ کرو. کب؟ جب انسان کی زندگی اپنی نجی زندگی کا مسئلہ ہو، اس کا پرسنل مسئلہ ہو، اپنا ذاتی اس کا مسئلہ ہو نجی، تو اس میں آپ کسی بھی قسم کا تجسس نہ کریں. و در زندگی اجتماعی تا اونجا کے تاثیری در سرنوشت جامع نداشته باشد نیز این حکم صادقہ است. اگر یعنی یہ حکم کیا ہے کہ اگر انسان کی اپنی نجی زندگی ہے اور اس کے اس عمل کا یا اس کے اس کام کا اثر سماج اور معاشرے پر نہیں ہو رہا ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ انسان اپنی نجی زندگی کا مسئلہ ہے، تو انسان کے نجی زندگی میں آپ کوئی دخل، تجسس، راز افشاں کے بارے میں جستجو نہ کریں، یہ حکم اس پر صادق آتا ہے. لیکن اگر سماج اور معاشرے میں دخل اندازی ہے یا اس کا اثر ہے اور اس کے نقصانات ہیں، اس طرح کوئی شخص سماج کو، معاشرے کو نقصان پہنچا رہا ہے، حکومت کو نقصان پہنچا رہا ہے، صحیح ہے، یا لوگوں کی زندگی تباہ کر رہا ہے، تو آپ اس کے بارے میں تجسس کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ اس کی جستجو کریں کون ہے جو چوری کر رہا ہے، پتہ لگاؤ. کون ہے جو مثلا جو ہے راتوں کو مثلا لوگوں کو ایذا پہنچا رہا ہے، پتہ لگاؤ. کون ہے جو لوگوں کو مثلا جو ہے مثلا پریشان کر رہا ہے انسانوں کو، اس کا پتہ لگاؤ. ظاہر سی بات ہے اس کا پتہ لگانے میں کوئی مشکل، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ انسانوں کی زندگیوں کو پریشانی سے دو چار کر، انسانوں کی مشکلات سے دو چار کر رہا ہے، لوگوں کی نیند حرام کر رہا ہے، لوگ رات کو سو نہیں پا رہے ہیں اس کی وجہ سے مثلا، کیونکہ وہ راتوں کو آتنک مچاتا ہے، صحیح ہے. لوگوں کے گھروں میں مثلا یہ چوری کرتا ہے، ڈکیتی ڈالتا ہے یا قتل و غارت کرتا ہے کوئی انسان، تو اب اس کا اب ایسا نہیں کہ اس کے بارے میں آپ جاسوسی نہیں کریں گے، تجسس نہیں کریں گے، یہ جستجو نہیں کریں گے ایسے انسان کے بارے میں نہیں. اب اس کو پتہ لگانے کے لیے یا اگر کسی پہ شک ہے تو اس کے تحقیق کے لیے مثلا جو ہے، کیونکہ مسئلہ یہاں نجی نہیں ہے، مسئلہ ذاتی زندگی نہیں ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کیسے سو رہے ہیں، کیسے بیٹھ رہے ہیں، کیسے اٹھ رہے ہیں، کیا کما رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، یہ نہیں ہے مسئلہ. مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کی آرام کا مسئلہ ہے، لوگوں کے امن و امان کا مسئلہ ہے، لوگوں کی شانتی کا مسئلہ ہے، لوگوں کو ایذا سے بچانے کا مسئلہ ہے، نقصان سے بچانے کا مسئلہ ہے، سماج کی برہم اور درہم ہونے کا مسئلہ ہے. سماج اگر جو ہے وہ ایسے لوگوں پر نگاہ نہیں رکھی جائے گی تو پھر سماج درہم و برہم ہو جائے گا، لوگوں کی زندگی مصیبتوں سے دوچار ہو جائیں گی، لوگوں کی امن و امان ختم ہو جائے گی. اور انسانوں کی امن و امان اللہ کے نزدیک بہت زیادہ اہم ہے کہ لوگ امان میں رہیں. اللہ کے نزدیک امن و امان بہت اہم شے ہے. اطعمہم من جوع و آمنہم من خوف. یعنی امن و امان جو ہے اللہ کے یہاں یعنی اہم شے ہے. تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے بارے میں معلومات کرنا یا جستجو کرنا یہ منع نہیں ہے. لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ انسان کا اپنا نجی مسئلہ ہے، اس کی پرسنل زندگی ہے، اس سے لوگوں کو ایذا نہیں ہو رہی ہے، کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، سماج خراب نہیں ہو رہا ہے اس سے مثلا، یا حکومت کو نقصان نہیں ہے، تو پھر ایسے شخص کی جاسوسی نہیں کرنی چاہیے، ایسے شخص کے بارے میں کوئی تجسس نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں آپ کو جستجو یا اس کے عیبوں کو، رازوں کو فاش کرنا نہیں چاہیے، وہ منع ہے. اما روشن است، لیکن یہ بات واضح ہے اور صاف ہے، روشن ہے، ان جا کے ارتباطی یا سر نوشت دیگران و قیان جامع پیدا میں مسئلہ شکل دیگری باخود میں گیرا. لیکن یہ بات واضح اور روشن ہے کہ جو دوسروں سے جس بات کا ارتباط ہے، سماج اور معاشرے سے، قیان و جامع یعنی معاشرہ، سماج،
اگر کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کسی کے اس سے تو مسئلہ شکل جڑی باخود میجیرال. لیکن اگر جو ہے مسئلہ انسان کے پرسنل زندگی کا نہیں ہے، ذاتی زندگی کا نہیں ہے، ذاتی معاملات کا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ سماج اور معاشرے کا ہے، اس کو نقصان یا خطرہ ہے، تو پھر وہ مسئلہ دوسرا ہو جاتا ہے. دیگری شکل مسئلہ شکل دیگری بخود میں جیرا، یعنی یہ پھر بات دوسری ہو جاتی ہے. یعنی اگر مسئلہ نجی زندگی کا ہے انسان کی تو اس میں تجسس نہیں کرنا چاہیے. انسان کا اپنا پرسنل معاملات ہیں، اپنی زندگی کے معاملات ہیں، کون مثلا کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیا پہن رہا ہے، تو اس میں آپ کو دخل کی ضرورت نہیں ہے. کسی کے پرسنل معاملات میں کہاں جا رہا ہے، کب جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، تو آپ کو کسی کو دخل نہیں ہے کہ آپ کسی کے پیچھے پڑتے رہ جاؤ. نہیں، بلکہ اگر اس کا یہ مسئلہ سماج اور معاشرے سے مربوط ہے، سماج کا معاشرہ، سماج کا نقصان ہے، ضرر ہے، تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. لذا شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آوری اطلاعات قرار دادی بود. خود نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اطلاعات کو آپ نے بانیوں کو اطلاعات پر معمور کیا تھا. یعنی ایسا کرتے تھے، اس لیے کرتے تھے تاکہ سماج اور معاشرہ بدامنی سے دوچار نہ ہو، مشکلات سے دوچار نہ ہو، پریشانیوں سے دوچار نہ ہو. صحیح ہے. ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی ہی مثلا پورے مثلا جو ہے وہ خزانہ لوٹ لے، ایک ہی انسان جو ہے تمام لوگوں کے مثلا جو ہے وہ حقوق کو یعنی جو ہے چھین لے. صحیح، تمام حقوق جو ہے لوگوں کے پامال کر دے. تو اس طرح جو حکومت ہے، تو حکومت کا تو کام بہرحال اس کے بغیر نہیں چل پائے گا. اسے دھیان رکھنا ہوگا کون حکومت کے خلاف بول رہا ہے، کون جو ہے مثلا حکومت کے بارے میں غلط پلاننگ بنا رہا ہے، کون دہشت گردی کے فراق میں ہے، کون کیا کرتے ہیں. وہ سب تو حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر وہ حکومت نہیں کرے گی تو حکومت فیل ہو جائے گی. تو حکومتی اعتبار سے اطلاعات، حکومت اسلامی کے اعتبار سے اطلاعات میں کوئی مشکل نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یعنی بعض لوگوں کو اس بات پر، اس چیز پر فرمایا تھا بعنوان عیون تعبیر میں شبات. ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ عیون. کہ عیون تعبیر میں شبات، ان کو کیا عیون کہا جاتا ہے. تا ان چہرہ ارتباط با سرنوشت جامع اسلامی سے داخل و خارج داشت برائے او گرد آوری کناند. تو تاکہ لوگ سماج اور معاشرے میں مثلا جو ہے وہ مربوط ہوں اور ان کے مثلا جو ہے وہ ساتھ رہیں، اور یعنی معاشرے میں رہ کر، سماج میں رہ کر، اور لوگوں کی بارے میں یعنی اطلاع دیں حکومت کو، تاکہ حکومت اگر غلط لوگ ہیں تو غلط لوگوں سے حکومت اپنا بچاؤ کر سکے، اور لوگوں کو غلط لوگوں سے، ان کے شر سے محفوظ رکھ سکے. تو بہرحال اگر یعنی اطلاعات کا مسئلہ یا جاسوسی کا مسئلہ حکومت اسلامی کے لیے ہے، حکومت کے لیے ہے، حکومت اسلامی کے لیے ہے، تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر جاسوسی صرف نجی معاملات میں ہے اور سماج اور معاشرے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، خام قبیلہ وجہ آپ کسی کے پیچھے پڑ گئے، کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کہاں سے لا رہا ہے، کیسے، تو یہ صحیح نہیں ہے. اس کو اسلام منع کرتا ہے کہ آپ کسی کے راز فاش کرو. لیکن اگر مسئلہ سماج اور معاشرے اور مجتمع کا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر سماج کی امن و امان یا سماج میں مثلا جو ہے وہ امن و امان ختم ہو رہی ہے، یا سماج اور ماحول خراب ہو رہا ہے، لوگوں کو پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، لوگوں پہ ظلم بڑھ سکتا ہے، صحیح ہے، تو اس کے بچانے کے لیے تجسس میں کوئی حرج نہیں ہے. نکتفی علی ھذا المقدار، باقی غداً انشاءاللہ سے ہے جی. والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ.